السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفٹ سیریز کے حوالے سے آج چھٹے نمبر پہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا، اس وقت آپ کی عمر بعض کے نزدیک 13 سال، بعض کے 17 سال، اور بعض نے عمر کا تعین تو نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اس وقت سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ خواب دیکھا تھا اور وہ خواب آپ نے اپنے والد کو بتایا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا: قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، شیطان کھلا دشمن ہی ہے انسان کا۔ پھر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے تو بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تفصیل کے لیے آپ سورۃ یوسف کو ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اس وقت جب آپ کو پھینکا گیا تھا، واپسی پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ان کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ وہ تقریباً 3 دن تک کنویں میں رہے۔ تیسرے دن ملک شام سے ملک مصر کی طرف جاتے ہوئے قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو بھائی آ گئے۔ اس دوران تم نے دیکھا، تم نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم تو ایسے نہیں دیں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ انہیں چند سکے لیے اور وہ بھی کھوٹے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بازار مصر میں جا کے بکے، اور سب سے زیادہ جس نے بولی لگائی وہ عزیز مصر تھا۔ قرآن نے عزیز مصر کہا ہے، تورات میں اس کا نام فوتیفار آیا ہے۔ تو جب عزیز مصر نے آپ کی جبین پر سعادت و نجابت کے نقوش دیکھے تو خرید کے اپنے گھر لایا اور کہا کہ اس کو محبت اور شفقت سے رکھا جائے اور اس کو تمام سہولیات دی جائیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب آپ کی عمر اشد کو پہنچی تو اللہ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرما دی۔ اشد 30 سے 40 سال کی درمیانی عمر کو اشد کہا جاتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام راحیل بتایا جاتا ہے، اور تورات میں اس کا نام زلیخا ہے، جس کو ہم زلیخا بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کو بہلانے بہکانے کی ناکام کوشش کی۔ اس حوالے سے تفصیل سورۃ یوسف کی آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک موجود ہے۔ تو اس کے بعد سہیلیوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی کو کہ زلیخا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے خریدے ہوئے غلام پہ وارفتہ ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ حسن پہ وارفتہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ایک دن میری دعوت پہ آئیں۔ ان کے لیے جگہ بنوائی، پھر ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں اور کچھ فروٹ دیے کہ ان کو کاٹتے جانا۔ لیکن اس وقت جب یوسف سامنے سے گزرے تو یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تو انہوں نے چھریاں چلانا شروع کر دیں۔ تو اللہ کا کلام فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، تو انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہی ہے۔ تو اچھا، یہ تو تھی حسن یوسف کی بات۔ تو آپ کے اور میرے رسول کا کتنا حسن ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اپنی محبت کی اظہار کے لیے ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے، نہ کردہ گناہ کی سزا دینے پہ جب زلیخا تل گئی تو مجبوراً عزیز مصر نے آپ کو
जेल में भिजवा दिया। 9 या 10 साल आपने कैद खाने में गुजारे। उसके बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हालात तंग हुए तो अजीज मिस्र ने पूछा अपने लोगों से कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसुफ एक ऐसा बंदा है जो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। ख्वाब की ताबीर पूछी गई, आपने बताई, फिर आपको वहां से निकलवाया गया। जब बाहर आए तो आपने पहले वही बातें की कि जिन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया था और तूने, अब उनकी क्या हालत है। और वो तो खुद तस्लीम कर चुकी थी कि हाँ यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया था, ये तो सब हमारे ही कारस्तानी थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पे कहा, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम